بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں نماز جنازہ میں صرف 2 صفیں بنانا جائز ہے یا لازماً 3؟ امام میت کے سر کے سامنے کھڑا ہوگا یا درمیان میں؟ اور کیا 4 تکبیریں ہی سنت ہیں؟ آئیے صحیح حدیث کی روشنی میں حقیقت جانتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بہقی، مستدرک حاکم اور مسند احمد میں مذکور بعض احادیث کی بنا پر مستحب یہ ہے کہ اگر نمازی کم ہو تو کم از کم 3 صفیں بنا لی جائے، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں 3 صفیں شریک ہو جائیں تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اسی طرح طبرانی کبیر کی ایک دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کی ایک صف بنائی، 2 کی دوسری اور 2 کی تیسری صف بنائی۔ عام ائمہ و فقہا کا یہی مسلک ہے، لیکن امام احمد اور امام بخاری کا رجحان اس طرف ہے کہ اگر نمازی کم ہو تو صرف 2 صفیں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ جب نمازی کثیر تعداد میں ہوں تو پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ صفیں طاق ہی رہیں، بلکہ جتنی بھی بن جائے جائز ہے۔ اگرچہ طاق کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن محض اس مقام کے لیے جنازہ سامنے رکھ کر صفیں طاق کرنے اور لوگوں میں شور پیدا کرنے کا فعل مناسب نہیں ہے۔ شرکائے جماعت کی تعداد و صف بندی۔ جنازہ میں جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے اتنا ہی بہتر ہے، البتہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 3 ہو اور ان میں بھی ایک عورت ہو تو ایسا نہیں ہوگا کہ مرد امام کے دائیں پہلو میں کھڑا ہو جائے اور عورت پیچھے، جیسا کہ عام نمازوں کی جماعت کا طریقہ ہے، بلکہ مقتدی مرد ایک بھی پیچھے ہی کھڑا ہوگا۔ چنانچہ مستدرک حاکم و بہقی میں ایک حدیث ہے اور اس کی شاہد حدیث مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ان کے گھر میں یوں پڑھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے امامت کروا رہے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے اکیلے صف میں کھڑے ہو گئے، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھی۔ امام کہاں کھڑا ہو۔ نماز جنازہ کے لیے تمام ائمہ و فقہا کے نزدیک بالاتفاق میت کے کسی بھی حصہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن امام کا کس جگہ کھڑے ہونا افضل ہے اس بارے میں ائمہ کی آراء مختلف ہیں۔ امام احمد، اسحاق بن راہویہ، عام محدثین فقہا شافعیہ، ایک روایت میں امام ابو حنیفہ، اسی طرح امام ابو یوسف اور امام طحاوی کے نزدیک اگر میت مرد کی ہو تو نماز جنازہ کے لیے امام اس کے سر کے سامنے، اور اگر عورت ہو تو اس کی کمر کے سامنے یعنی وسط میں کھڑا ہو۔ ان کا استدلال صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ، مسند احمد اور بہقی میں مذکور اس حدیث سے ہے جس میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس کی حالت میں وفات پانے والی ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے وسط میں کھڑے ہوئے، جبکہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور ابن ابی شیبہ میں مرد و عورت کے جنازہ کے لیے کھڑے ہونے کی تفریق بھی مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد کے سر اور عورت کے وسط کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک دوسری قول کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ میت خواہ مرد کی ہو یا عورت کی، امام اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ان کے نزدیک وسط سے مراد کمر نہیں بلکہ سینہ ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس سلسلہ میں وسعت ہے کہ جہاں چاہے کھڑا ہو جائے، کوئی پابندی نہیں۔ تکبیرات جنازہ اور ہاتھ باندھنا۔ تکبیرات جنازہ کی تعداد کے بارے میں متعدد احادیث و روایات ملتی ہے جن میں 4 سے لے کر 9 تک کا ذکر آیا ہے، مگر صحیح تر اور عام و معروف حدیث سے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم،
सुनन अरबा और मुस्नद अहमद में शाह हबशा नजाशी की गायबाना नमाज जनाजा वाली हदीस में 4 ही तकबीरों का जिक्र है। इस पर चारों आइम्मा मुहद्दिसीन किराम और फुक़हा का इत्तेफाक है कि यही अफजल है और तकबीर कहकर आम नमाज की तरह ही सही अहादीस की रूह से हाथ सीने पर बांध ले। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।